بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كل حدثني طائفة من الحديث إلى آخر. امام بخاری یہاں پر ایک اور حدیث ذکر کر رہے ہیں جس میں حضرت مستح کا ذکر ہے. حضرت مستح بھی انہی صحابہ میں سے ہیں جو بدر میں حاضر ہوئے تھے. انہی کا ذکر اس حدیث میں ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے بدر میں حاضر ہونے والے حضرت مستح کی عظمت و فضیلت معلوم ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ بدر میں حاضر ہوئے. حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں اور ام مستح یعنی مستح کی والدہ ہم دونوں قضائے حاجت کے لیے نکلے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب بیت الخلا گھروں میں نہیں بنے تھے. فرماتی ہیں کہ ہم قضائے حاجت کے لیے نکلے تو چلتے ہوئے حضرت مستح کی والدہ ام مستح اپنی چادر میں لپٹ کر پھسل گئی تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، تعیس مستح. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مستح کا برا ہو. یہ عادی طور پر زبان سے نکل گیا، مستح کا برا ہو. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام مستح رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ تم ایسے شخص کو برا بھلا کہہ رہی ہو جو بدر میں حاضر ہوئے، تو ایسا مستح کہہ رہی ہو. یہ حدیث کا خلاصہ ہے. راویوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث بھی تفصیل سے آگے ذکر کی. حضرت عائشہ کی حدیث کا ذکر اس حدیث میں آ رہا ہے، اس سے مراد ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو لوگوں نے تہمت لگائی تھی، تو وہ تہمت کا واقعہ راویوں نے ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پر تفصیلی واقعہ نہیں ہے. اگلے امام بخاری جب اس کا محل آئے گا وہاں پر تفصیلی حدیث امام بخاری ذکر کریں گے. یہاں پر صرف اتنا ٹکڑا ذکر کیا گیا ہے جس ٹکڑے سے حضرت مستح کی عظمت و فضیلت معلوم ہوتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی زبانی معلوم ہوتی ہے
اور اس لیے معلوم ہوتی ہے کہ وہ بدر میں حاضر ہوئے۔ فرماتے ہیں امام بخاری حدثنا الحجاج ابن منہال، ہم سے حدیث بیان کی حجاج ابن منہال نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا عبداللہ ابن عمر النمیری، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ بن عمر نمیری نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا یونس بن یزید، ہم سے حدیث بیان کی یونس بن یزید نے۔ یزیدہ، یہ یزید علمیت اور وزن فعل کی بنا پر غیر منصرف ہے، اس لیے منصوب ہے حالت جزی میں۔ قال یونس بن یزید نے کہا، سمعت الزہریہ، میں نے ابن شہاب زہری کو سنا، قال انہوں نے کہا، سمعت عروہ بن الزبیر، میں نے عروہ ابن زبیر کو سنا، وسعید بن المسیب، اور حضرت سعید ابن مسیب کو سنا، وعلقمہ بن وقاص، اور حضرت علقمہ بن وقاص کو سنا، وعبید اللہ بن عبداللہ، اور عبید اللہ بن عبداللہ کو سنا۔ یعنی ان چار صحابہ اکرام کا انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے ان کو سنا، کس کے بارے میں؟ عن حدیث عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث، یعنی واقعہ افک، تہمت کے واقعہ کے بارے میں۔ کل حدثنی طائفۃ من الحدیث، ان تمام صحابہ کرام نے مجھ سے واقعہ افک، یعنی واقعہ تہمت کی حدیث یا واقعہ تہمت کا ایک ایک ٹکڑا مجھ سے بیان کیا۔ طائفۃ من الحدیث، اس واقعہ کا ایک ایک ٹکڑا مجھ سے بیان کیا۔ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہے، اب یہاں پر اتنا ٹکڑا ذکر کر رہے ہیں جو یہاں پر مقصد کے مطابق ہے، یعنی اہل بدر کی فضیلت میں۔ قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْتَحْ، میں اور ام مستح متوجہ ہوئی، یعنی نکلی قضائے حاجت کے لیے۔ فعثرت ام مستح فی مرقها، مرق کا معنی ہوتا ہے میم کے کسرے کے ساتھ چادر، تو عثرہ اس کا معنی ہوتا ہے پھسل جانا، لغزش ہو جانا۔ فعثرت ام مستح فی مرقها، تو ام مستح اپنی چادر میں پھسل گئی، یعنی لپٹ کر پیر لپٹ گیا اور وہ پھسل گئی۔ فقالت، تو حضرت ام مستح نے کہا، تعیس مستح، مستح کا برا ہو۔ یہ عادی طور پر اس طرح سے عرب کے لوگ بولتے ہیں، ہمارے یہاں پر بھی کسی بچے کو کبھی ایسے بول دیتے ہیں، اگر کسی نے کوئی بات کہی تو کہہ دیتے ہیں کہ ارے تیرا برا ہو۔ حالانکہ مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے لیے بد دعا کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، وہ عادی طور پر بول دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی حضرت ام مستح نے یہ کہہ دیا، اچانک زبان سے نکلا، تعیس مستح، مستح، مستح کا برا ہو۔ فقلت، تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا، بئس ما قلتی، اتنی بری بات تم نے کہہ دی، تسبین رجلا شہد بدر، ایسے آدمی کو تم برا بھلا کہتی ہو، کہہ رہی ہو شہد بدرن، جو بدر میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت عائشہ کی زبانی حضرت مستح کی اس سے فضیلت معلوم ہوئی کہ اہل بدر کے بارے میں اس طرح کے جملے استعمال نہیں کیے جانا چاہیے، وہ بڑے اہم اور بافضل ہے۔ فذکر حدیث الافک، پھر راوی نے حدیث افک
واقعہ افک، واقعہ تہمت پورا ذکر کیا، وہ امام بخاری یہاں پر ذکر نہیں کر رہے، کیونکہ یہاں پر مقصد تھا اہل بدر کی عظمت و فضیلت کو بیان کرنا، تو اتنا ٹکڑا یہاں پر ذکر کر دیا۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فلیح، ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن منذر نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن فلیح بن سلیمان نے، عن موسی بن عقبہ، وہ روایت کرتے ہیں موسی بن عقبہ سے، عن ابن شہاب، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب زہری سے، قال، انہوں نے کہا هذه مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ہیں، یعنی جو یہاں پر غزوات کا ذکر ہوا، جنگوں کا جو بھی ذکر ہوا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ہیں۔ پہلے یہ ذکر کیا امام ابن شہاب زہری نے، فذکر الحدیث، پھر بدر کی حدیث کو انہوں نے ذکر کیا، بدر کی حدیث کا ذکر، فقال، حدیث بدر کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے لیکن اس کا ایک ٹکڑا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ یلقیہم، القا یلقی القا، اس کا معنی ہوتا ہے ڈالنا، وَهُوَ یلقیہم، تو اس حال میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مقتولین کو گڈھے میں ڈال رہے تھے۔ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مقتولین کو ایک گڈھے میں ڈالنے کا حکم دیا، ان کو ڈال دیا گیا، اور نبی کریم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کسی جنگ کے اندر فتح یابی ہوتی تو سرکار وہاں پر 3 دن تک قیام فرماتے۔ یہاں پر بھی سرکار نے قیام فرمایا، اور چلنے کے وقت میں سرکار نے جب قافلے کو روانہ ہونے کا حکم دیا تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس گڈھے کے کنارے پر جا کر کھڑے ہوئے جس کے اندر مشرکین مقتولین کو ڈالا گیا تھا، تو اس وقت سرکار نے فرمایا تھا، یہاں پر اس روایت میں یہ ہے وَهُوَ یلقیہم، اس حال میں کہ سرکار ان کو گڈھے میں ڈال رہے تھے، تو سرکار نے فرمایا کیا، هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا تم نے وہ حق پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ قال موسیٰ، راوی اس میں موسیٰ بن عقبہ تھے، تو وہ حضرت موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں، قال نافع، کہ نافع نے کہا، قال عبداللہ، کہ حضرت عبداللہ نے کہا، قال ناس من اصحابہ، چند لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے چند لوگوں نے کہا، انہی اصحاب میں سے، کہنے والے اصحاب میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے سرکار سے عرض کیا، یا رسول اللہ تنادی ناسا امواتا، آپ مرے ہوئے لوگوں کو خطاب فرما رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انتم باسمع لما اقول منه،
سرکار نے فرمایا کہ تم اس کو جو میں کہہ رہا ہوں ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو. زیادتی کی نفی ہے. اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ تم نہیں سن رہے ہو وہ سن رہے ہیں، یہ کوئی نہ سمجھ لے. سرکار زیادتی کی نفی فرما رہا ہے. ما انتم باسمع لما اقول منہم، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو تم منہم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو. یعنی جیسے تم سن رہے ہو ویسے ہی یہ بھی سن رہے ہیں. اس سے پہلے جب یہ حدیث آئی تھی تو وہاں پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں سماع موتا سے متعلق. تفصیلی گفتگو وہیں پر سماعت کریں. اب امام بخاری اس حدیث کے بعد، چونکہ یہ اس حدیث کا تعلق غزوہ بدر سے ہے، تو امام بخاری نے اس کا ٹکڑا یہاں پر ذکر کر دیا. اب امام بخاری آگے فرماتے ہیں، یہ امام بخاری کا کلام ہے. فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ قُرَيْشٍ مِمَّنْ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ أَحَدٌ وَثَمَانُونَ رَجُلًا. حضرت امام بخاری فرماتے ہیں تو وہ تمام لوگ من شہد بدرن، جو بدر میں حاضر ہوئے تھے، من قریشن، قریش سے، یعنی جو قریش میں سے جو حضرات بدر میں حاضر ہوئے تھے وہ سب کے سب ممن ضرب لہ بسہمہ، ان میں سے جن کے لیے مال غنیمت سے حصہ مقرر کیا گیا تھا. ضرب لہ بسہمہ، جن کے لیے حصہ مقرر کیا گیا تھا مال غنیمت سے. تو قریش کے بدر میں حاضر ہونے والے تمام لوگ کتنے تھے؟ احد و ثمانون رجلا، وہ 81 مرد تھے. اب امام بخاری یہاں پر 81 مردوں کا ذکر کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ آپ نے تو پڑھا ہے کہ بدر میں حاضر ہونے والے 313 تھے، تو یہاں پر 313 کی خلاف ورزی نہیں ہے، یاد رکھیے، اس کی مخالفت نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری یہاں پر تمام حاضرین بدر کا ذکر نہیں کر رہے، تمام حاضرین بدر کی تعداد بیان نہیں کر رہے، بلکہ قریش سے جو بدر میں حاضر ہوئے ان کی تعداد بیان کر رہے ہیں کہ وہ 81 مرد تھے. باقی انصار سے تھے. فرماتے تو وہ 81 مرد تھے. وَقَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، اور حضرت عروہ ابن زبیر یقول کہتے تھے، قال زبیر، کہ حضرت زبیر نے کہا، قسمت سہمانہم فکانوا مئتن، کہ حضرت اب عروہ ابن زبیر کہتے تھے کہ ان کے والد حضرت زبیر کہتے تھے، قسمت سہمانہم، حاضرین بدر قریش میں سے جو لوگ بدر میں حاضر ہوئے ان کے حصے تقسیم کیے گئے، حصے بنائے گئے. فکانو مئتن، تو یہ کل 100 لوگ تھے. واللہ اعلم، امام بخاری فرماتے ہیں اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ قریش میں سے حاضرین بدر کی صحیح تعداد کیا ہے، وہ اللہ زیادہ جانتا ہے. لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ 81 مرد تھے. اور حضرت عروہ ابن زبیر حضرت زبیر سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت زبیر یہ فرماتے تھے کہ ان کے جو حصے تقسیم کیے گئے تو اس وقت وہ 100 تھے. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ پہلے امام بخاری نے 81 مردوں کا ذکر کیا اور حضرت زبیر کے قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ 100 لوگ تھے، تو ان میں تو دونوں قولوں میں تنافی اور مخالفت ہو گئی آپس میں. تو یہ کوئی نہ سمجھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جب گفتگو شروع ہوئی تھی حاضرین بدر کی تو میں نے وہاں پر یہ ذکر کیا تھا کہ کچھ صحابہ کرام وہ بھی تھے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ضرورتوں کے پیش نظر دیگر امور پر معمور فرما دیا تھا. تو وہ حضرات بھی تھے اور ان کے لیے حصہ مقرر کیا گیا تھا، تو وہ بھی حاضرین بدر میں شامل ہوں گے. ایسے ہی کچھ حضرات وہ بھی تھے
جن کے پاس جو گھوڑے کے ساتھ اس میں حاضر ہوئے تھے، تو ایک حصہ ان کا اپنا تھا اور ایک حصہ مال غنیمت سے ان کے گھوڑے کا دیا گیا تھا، تو ان کو ڈبل حصے دیے گئے تھے۔ حضرت زبیر ان کے حصوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، تو کل 100 حصے بنے تھے، یعنی 100۔ تو اب اس میں کوئی تنافی کی بات نہیں ہے کہ مرد بدر میں حاضر ہونے والے جو مرد تھے وہ 81 تھے قریش میں سے، اور کچھ لوگ وہ تھے جن کو سرکار نے دیگر امور پر معمور فرما دیا، اور کچھ وہ تھے کہ جن جو گھوڑے کے ساتھ حاضر ہوئے تھے تو ان کے گھوڑے کا حصہ۔ تو یہاں پر سہمانہم کہا، قسمت سہمانہم، ان کے حصے تقسیم کیے گئے تو وہ 100 تھے۔ تو اب یہ قول حضرت زبیر کا، یہ قول احد و سمانون رجلا، یعنی 21 مرد والے قول کا منافی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حدثنی ابراہیم ابن موسیٰ، مجھ سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن موسیٰ نے، قال انہوں نے کہا، اخبرنا ہشام، ہمیں خبر دی ہشام نے، وہ روایت کرتے ہیں عن معمر، معمر سے، عن ہشام ابن عروہ، وہ روایت کرتے ہیں ہشام ابن عروہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے، اور حضرت عروہ روایت کرتے ہیں اپنے عروہ روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت زبیر سے، عن زبیر، زبیر سے روایت کرتے ہیں۔ قال انہوں نے کہا، ضربت یوم بدر للمہاجرین بمئت سہم، کہ بدر کے دن مہاجرین کے لیے 100 حصے مقرر کیے گئے۔ تو یہاں پر حصوں کی بات ہے، افراد کی بات ہے۔ امام بخاری نے یہ بھی روایت ذکر کر دی، اس سے بالکل یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حصے 100 تھے، اگرچہ حاضر ہونے والے مہاجرین قریش میں سے 81 مرد تھے۔ یہاں تک امام بخاری نے غزوہ بدر میں حاضر ہونے والے کچھ افراد کا ذکر کیا، ان کی فضیلتوں کا ذکر کیا۔ اگلے باب میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کرام کے ناموں کا ذکر کریں گے، جن صحابہ کرام کو اس جامع یعنی جامع بخاری میں اہل بدر سے موسوم کیا گیا۔